بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، رمضان المبارک کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہمارا موضوع ہے اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے دن میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مجامت کر لیتا ہے تو اس کا کیا شرعی حکم ہے۔ اس سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث وارد ہے، بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ میں ہلاک ہو گیا اور میں برباد ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کس چیز نے آپ کو ہلاک کر دیا ہے؟ تو فرمانے لگا کہ میں نے اپنی بیوی سے مجامت کر لی ہے، رمضان کے دن میں روزے کی حالت میں میں نے اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 باتیں فرمائیں۔ پہلی بات، هل تستطيع ان تعتق رقبہ، کیا آپ گردن آزاد کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ 2 مہینوں کی مسلسل روزے رکھ سکتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا نہیں۔ تو پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ جائیے۔ وہ شخص بیٹھ گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کسی نے ایک ٹوکرا کھجوروں کا بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ کھجوریں دے دی، اور آپ نے فرمایا کہ آپ اسے صدقہ کر دیجئے اپنی طرف سے، اس غلطی کے نتیجے میں اس کو غریب لوگوں میں تقسیم کر دیجئے۔ تو وہ شخص کہنے لگا میرے سے زیادہ فقیر کون ہے، میرے سے زیادہ کون فقیر ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اس کی بات سننے کے بعد، اور آپ نے فرمایا کہ خذ ہو فاطم اہلک، آپ اسے لے لیجئے اور اپنے گھر والوں کو کھلائیے۔ اس حدیث سے ایک بہت بڑے گناہ کا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مجامت کر لیتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی وجہ سے جب اس نے کہا کہ میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، مارا گیا، تو آپ نے اس کے اس ہلاکت کے اوپر اقرار کیا، خاموشی کا اظہار کیا، اور یہ پتہ چلا کہ اس کا گناہ بہت بڑا گناہ تھا اور یہ حرام کام تھا اس کے لیے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے کہا کہ میں جل گیا، احترقت، میں تو جل گیا، میرے سے اتنا بڑا گناہ ہو چکا ہے۔ تو یہ الفاظ اس گناہ کی شدت پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص رمضان کے دنوں میں ایسی غلطی کر لیتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر اس نے جان بوجھ کے باہوش حواس ایسا کام کیا ہے تو پھر اس کے اوپر قضا بھی واجب ہوگی، اس دن کی قضا بھی دینی پڑے گی جو روزہ اس نے جماع کے ساتھ فاسد کیا ہے، اور ساتھ توبہ بھی کرنی پڑے گی، اور تیسرے نمبر پہ اس کو کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اور کفارے کی ترتیب کو یوں ہے کہ یا تو وہ مومن گردن آزاد کرے، اور اگر اس کے پاس غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں تو پھر 2 مہینوں کی مسلسل روزے رکھے، اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ آدھے کلو سے زائد تقریباً 563 گرام کے قریب وہ چاول، گندم، جو بھی اس کے خوراک کے طور پہ چلتا ہے، وہ اپنے شہر اور اپنے ملک کی غلے کے اعتبار سے جو بطور خوراک استعمال ہوتا ہے، آٹا ہے، گندم ہے، چاول ہے، وہ اس کے برابر صدقہ کرے اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر بھول کی اس سے ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اہل علم کے صحیح قول کے مطابق اس کے اوپر قضا بھی نہیں اور کفارہ بھی نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام حسن اور مجاہد کا یہ قول ہے کہ ان جامع ناسیا فلا شیء علیہ، اگر اس نے بھول کے جماع کر لیا ہے تو اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص صبح کے وقت اس گمان کے ساتھ مجامت کر رہا تھا کہ ابھی رات باقی ہے اور فجر طلوع نہیں ہوئی،
اور پھر بعد مجھ سے پتہ چلا کہ فجر تو ہو چکی تھی، تو ایسے شخص کے اوپر بھی کوئی قضا نہیں اور کفارہ نہیں اہل علم کے راجح قول کے مطابق۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قول تمام اقوال میں سے زیادہ صحیح ترین ہے اور اصول شریعت کے اور کتاب و سنت کی دلالت کے زیادہ موافق اور مشابہ بھی ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اصول کے مطابق بھی یہی قول زیادہ راجح ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کے کام کرتا ہے اور غلطی سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس بھول کی وجہ سے اور غلطی کی وجہ سے اگر اس سے وطی سرزد ہوئی ہے یا کھا پی لیا ہے، وہ یہی سوچتا رہا کہ ابھی تک فجر طلوع نہیں ہوئی اور اس گمان کے ساتھ اس سے ایسا ہو گیا ہے، تو یقیناً اس کے اوپر وہ معذور ہے اور اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر خاتون جس سے جمع کیا گیا ہے اس کے اوپر کیا ہے شرعی طور پہ، اس کے ذمے اس کا روزہ فاصل ہو جائے گا اور اس کے اوپر قضا بھی ہوگی، لیکن اس کے اوپر کفارہ نہیں ہوگا۔ کفارہ یعنی گردن آزاد کرنا یا 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھنا اور یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اسے کفارہ کہتے ہیں۔ اگر خاتون تیار نہیں تھی اس کام کے لیے تو اس کے اوپر صرف قضا ہے اور کفارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکموں کی خلاف ورزی سے بچائے، نافرمانی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان نصیب فرمائے اور اپنی بندگی کی توفیق نصیب فرمائے۔